الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وقال تعالى في مقام آخر يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه رواه أبي داود أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، گزشتہ ہفتے ہم نے سنا کہ پردہ نشین خواتین اپنے پردے کے ساتھ اپنے آپ کو شریعت کے دائرے میں رکھتے ہوئے اسلامی شعار اور تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے کیسے کامیابی کی بلندیوں تک پہنچی ہے اور ماضی کے سنہرے واقعات اس سے بھرے ہوئے ہیں. آج باطل کی انتھک محنت کوشش اس بات پر ہے کہ امت اسلامیہ کی بہن بیٹیوں کو ایسے لباس فراہم کیے جائیں، پہنائے جائیں، مہیا کرائے جائیں کہ جو عریانیت پر مبنی ہوں، ننگے پن پر مبنی ہو، بے حیائی والے لباس ہو، بے شرمی والے لباس ہو، ایسے لباس کہ جن کو شائستگی سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں. آج اگر معاشرے پر نظر ڈالی جائے تو ہمارا معاشرہ بے پردگی، بے حیائی کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے. فیشن کے نام پر نت نئے ایسے لباس، ایسے کپڑے مارکیٹ میں خریدے بیچے جا رہے ہیں، پہنائے جا رہے ہیں کہ جو سراسر بے حیائی پر مبنی لباس ہے، جن کا پہنایا جانا کسی بھی صورت شریعت کی نگاہ میں بہتر نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے. امت اسلامیہ کا ایک دور ایسے گزرا ہے کہ پردہ نشین خواتین ہیں، پورے کے پورے شہر کی خواتین برقعے میں ملبوس ہیں، اور فیشن کے نئے دور کے چلن کے نام پر انہوں نے اپنے بچوں کو مختصر اور چھوٹا لباس پہنایا ہے. اکابر علماء نے اس طرف نشاندہی کرائی کہ یہ جو آج کے بچے ہیں کل کے بڑے ہوں گے، یہ سوچ، یہ فکر جو آج ان کے اندر ڈالی جا رہی ہے یہ بد سے بدتر ہوتی چلی جائے گی. جب یہ بڑے ہوں گے، ان کے بچے ہوں گے، تو آج ان کو جو لباس پہنایا جا رہا ہے اس سے زیادہ کم لباس، اس سے زیادہ بے حیائی والا لباس وہ اپنے بچوں کو پہنائیں گے. جبکہ شریعت مطہرہ میں امت اسلامیہ کی بہن بیٹیوں کی
صاف اور واضح طور پر رہنمائی کی گئی ہے۔ گزشتہ ہفتے بھی آیت ہمارے سامنے آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ سورہ احزاب آیت نمبر 59۔ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات، اپنی بیٹیوں اور مومن عورتوں سے فرما دیجئے کہ اپنے چہرے پر پردہ لٹکا لیا کریں۔ اجنبی مردوں کے سامنے تو عورت کا کوئی بھی عضو دکھنا ہی نہیں چاہیے۔ غیر محرم مرد کے سامنے تو عورتوں کی کوئی چیز دکھائی دینی نہیں چاہیے۔ گھر میں بھی اگر وہ ہے، اپنے محرم لوگوں کے بیچ ہے، اس کے باوجود اسے اتنی اجازت ہے کہ وہ اپنا چہرہ، اپنی کلائی، اپنے پیر کھلے رکھے، باقی پورا بدن اس کو چھپانا پڑے گا۔ جوان العمر بیٹیاں ہیں، عمر کے بڑھاؤ کی طرف بڑھ رہی ہے، باپ کے بازو میں ہیں اور اپنی ران سے بھی کم سائز کے کپڑے پہن کر بیٹھی ہوئی ہے، اور اس بے غیرت باپ کو اتنی تمیز نہیں ہو رہی کہ بچی کو کچھ سلیقہ وہ سکھا سکے۔ ایک فیشن کے نام پر، چلن کے نام پر پہنایا جا رہا ہے، بے حیا بنایا جا رہا ہے، جبکہ احادیث مبارکہ، قرآن عظیم الشان کی آیت پر غور کیا جائے تو بہت سنہرے، پاکیزہ اور ایسے طریقے شریعت نے، قرآن نے ہم کو سکھائے ہیں کہ ان پر عمل کرنے سے غلط کاری کا خاتمہ ہوگا، بدکاری کا خاتمہ ہوگا، بد نظری کا خاتمہ ہوگا، موقع ہی نہیں ملے گا بد نظری کا۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راویہ ہیں، روایت فرماتی ہیں، ان اسماء بنت ابی بکر دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اسماء بنت ابو بکر جو بہن ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، وعلیہا ثیاب رقاق، بہت باریک کپڑا ان کے جسم پر تھا۔ فأعرض عنها رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے اعراض فرمایا، ان کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ وقال، اور فرمایا، یا اسماء، یہ اصول ہے، سنہری اصول قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے لیے۔ فرمایا، یا اسماء، یا اسماء، ان المرأة اذا بلغت المحیض لم تصلح ان یرا منها الا هذا وهذا واشار الى وجهه وكفيه۔ اے اسماء، جب لڑکی بالغ ہو جائے، بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے، تو اس کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنے جسم کے کسی عضو کو ظاہر کرے، مگر یہ اور یہ اشارہ کیا اپنے ہاتھوں کی کلائی اور چہرے کی طرف، کہ دونوں ہاتھوں کی کلائی اور چہرے کے علاوہ پورا جسم ایک بالغ لڑکی کو چھپانا ہے۔ کس سے چھپانا ہے؟ ہر ایک سے چھپانا ہے۔ ایسا نہیں کہ باہر نکل رہی تو ہی فل ڈریس، گھر میں جو چاہے پہنو، ایسا نہیں ہے۔ وعید ہے، پھٹکار لگائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان بچیوں پر، ان عورتوں پر کہ جو نازیبا لباس زیبدن کرتی ہیں، پہنتی ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم میں دو طرح کے لوگ ہیں جو میں نے نہیں دیکھے۔ ایک ایسے لوگ کہ جن کے ہاتھوں میں گائے کے دم کی طرح کوڑے ہوں گے، جن سے لوگوں کو مارتے ہیں۔ دوسرے وہ عورتیں جو کپڑوں میں ملبوس اور بنہانا رہتی ہیں۔ 1450 سال پہلے راوی، یہ جو روایت کرنے والے محدثین ہیں، وہ محدثین فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک
معجزہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ ایسے دور ایسے زمانے میں آپ نے یہ جملے فرمائے ہیں کہ جہاں دور دور تک ایسا دکھائی نہیں دیتا تھا کہ ملبوس عورتیں لیکن برہنہ ہوں گی، کپڑے پہنے بھی ہوں گی لیکن بغیر کپڑے کی ہوں گی۔ کیا معلوم پڑا؟ ایسے کپڑے ہوں گے کہ جن کو پہن کر معلوم ہوگا دیکھنے والے کو کہ کپڑے پہنے ہی نہیں ہیں۔ آج کل دیکھیے آپ مارکیٹ میں اسکین کلر کے کپڑے پہنے جا رہے ہیں، دور سے اگر آتی ہوئی کوئی مستور اچانک نظر پڑ رہی ہے تو لگتا نہیں کہ کچھ پہنا ہے۔ یہ تشبیہ دی، ایک تعبیر بتائی کہ ملبوس ہے، کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن کپڑوں سے خالی ہے، ان کے سر جھکے ہوئے کوہان کی طرح ہوں گے، وہ مائل کرنے والی مائل ہونے دینے والی۔ لازمی بات ہے ایسے کپڑوں کو پہن کر لوگوں کی نظریں لپکے گی ایسے کپڑوں کی طرف، اور چونکہ انہوں نے پہنا ہے تو وہ لپکا رہی ہیں اپنی طرف، مائل کرنے والی مائل ہونے دینے والی۔ ان کے سر جھکے ہوئے کوہان کی طرح ہوں گے، اونٹ کا جیسے کوہن ہوتا ہے ویسے سر، جیسے آج کل ایک ہیئر اسٹائل بنائی جا رہی ہے، جوڑا بنانے چوٹی بنانے کی اسٹائل کہ سر کے اوپر ایسا بنایا جاتا ہے جیسے اونٹ کا کوئی کوہان ہو۔ وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی نہ اس کی خوشبو سونگیں گی، مسلم شریف کی روایت ہے۔ ایسی عورتیں جو ایسا لباس ملبوس کرے گی پہنے گی، نہ وہ جنت میں داخل ہوگی نہ جنت کی خوشبو تک سونگ سکے گی، مسلم شریف کی روایت ہے۔ بچنا چاہیے ایسے لباس سے، اور بچانا چاہیے اپنی بہن بیٹیوں کو ایسے لباس سے۔ مسند احمد کی روایت، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، کسانی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبضیۃ کتفیہ کانت ممہا اہداہا دحیۃ الکلبی، دحیہ کلبی نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک قطبی کپڑا ہدیے میں دیا، گفٹ میں دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ کپڑا حضرت اسامہ کو دے دیا، حضرت اسامہ نے اس کو اپنی اہلیہ کو دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب ملاقات اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعد میں ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا فرمایا کہ اسامہ تم نے وہ کپڑا پہنا نہیں، وہ کتبی کپڑا جو میں نے تم کو دیا تھا وہ تم نے سلایا نہیں، پہنا نہیں۔ تو حضرت اسامہ فرماتے ہیں قلتو، میں نے کہا یا رسول اللہ کسوتھا امراتی، میں نے اپنی بیوی کو وہ ہدیہ کر دیا، اس نے وہ سلایا، اس کو میں نے دے دیا کپڑا۔ فقال لی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا مرہا فتجعل تحتہا غلالہ انی اخاف ان تصف حجم عظمہا، اگر تم اپنی اہلیہ کے لیے وہ سلانا چاہتے ہو تو ان کو کہو کہ اس میں استر لگائے، کیونکہ وہ بہت باریک کپڑا ہے، ان سے کہو کہ اس میں استر لگائے، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اس سے ان کی جو پنڈلیوں کی ہڈیاں ہیں، پنڈلیوں کا حصہ ہے، نرم گوشت والا حصہ ہے، وہ ظاہر ہو سکتا ہے، جھلک سکتا ہے، دکھ سکتا ہے۔ یہ جو استر لگانے والی بات ہے اس کا ثبوت مل رہا ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ کو کوئی کپڑا پسند آ گیا لیکن وہ دیکھنے میں بہت پتلا ہے، بہت باریک ہے، جھلکنے والا ہے جس سے جسم، تو اس میں استر لگایا جائے۔ پہننے کی اگر زیادہ اس کا شوق ہو رہا ہے کہ اس کو سلانا ہے، اس کو پہننا ہے، تو استر لگایا جائے۔ تو ہر وہ لباس جو جسم کو پوری طریقے سے ایسے کرنے والا ہو کہ جس سے جسم جھلک رہا ہے، باڈی پارٹ ظاہر ہو رہے ہیں، اس سے شریعت نے اس لباس کے پہننے سے منع کیا ہے۔ بہت چست لباس، شریعت کے مزاج کے خلاف ہے ایسے لباس کا پہننا۔ یہ ایک جو رائج ہو رہا ہے امت میں، بہت تیزی سے پھیلایا جا رہا ہے۔ دوسری چیز بہت ڈھیلا، ایک ایک پیر، جیسے ہاتھی کا پیر جس میں جا سکے، ایسے ایک ایک پائجامے کی سائز ہو رہی ہے، اتنا بڑا کہ غیر اختیاری طور پر جس سے جسم کے اعضاء ظاہر ہو سکتے ہوں، اتنا بھی ڈھیلا لباس سلایا جا رہا ہے، تو اس سے بھی منع کیا ہے۔ پھر
اگر کسی وجہ سے الحمدللہ امت کی بہت کثیر تعداد میں ایسی بھی بہن بیٹیاں ہیں جو اپنے آپ کو کور رکھتی ہیں، برقع پہنتی ہیں، پردہ کرتی ہیں، لیکن ان کا پردہ، ان کا برقع، ان کا قبا ایسا ہوتا ہے، لگتا ہے کہ جیسے وہ اپنے اندرون کے کپڑوں کو میلا ہونے سے بچا رہی ہے، وہ بھی فیشن والا، وہ بھی ایسا کہ جسم کے اعضاء کو ظاہر کرے، باڈی پارٹس کو بتائے کہ کیسے جو ہے تو باڈی والی یہ مستور ہیں، یہ خاتون ہیں۔ تو یہ پردہ اس کو آپ برقع نہیں کہہ سکتے، پردہ نہیں کہہ سکتے، یہ تو ایک لباس پر لباس پہنایا گیا ہے، تو اس سے بھی بچنا ہے۔ پھر ایک اور خرابی جو کثیر تعداد میں امت کی بہن بیٹیوں میں پھیلائی جا رہی ہے اور پھیل رہی ہے کہ اپنے آپ کو کور کیا ہوا ہے، برقع پہنے ہوئے ہیں، سب ہے، لیکن پرفیوم لگایا ہے اپنے برقعے پر، اپنے کپڑوں پر، اپنی باڈی پر، کہ جس سے چلتے ہوئے لوگوں کا دھیان جا رہا ہے کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ حضرت ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذ استعطرت المرأة فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا قال قولا شديدا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت ایسے لوگوں کے بیچ جاتی ہے کہ وہ کچھ عطر، کچھ خوشبودار چیزیں لگاتی ہے کہ جس سے لوگوں کا دھیان اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو آپ نے اس کے لیے بہت سخت لفظ استعمال فرمائے۔ یہ ابو داؤد شریف میں ہے کہ بہت سخت لفظ استعمال فرمائے۔ اور نسائی شریف کی روایت میں ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے بارے میں کہ جو پرفیوم، عطر، خوشبودار چیزیں استعمال کرتی ہے کہ جس سے لوگوں کا دھیان ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، فرمایا فَمَرَّتْ عَلَىٰ قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِن رِّيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ، تو ایسی عورتیں زانیہ ہیں۔ زنا، برائی کی طرف لپکنے والی چیز، جب یہ خوشبو استعمال کرے گی، پرفیوم استعمال کرے گی ایسا کہ جس کی خوشبو آ رہی ہے، تو یہ ایسے ہے جیسے یہ دعوت دے رہی ہے اپنی طرف متوجہ کرنے کا، اپنی طرف دھیان لگانے کا۔ اتنا سخت جملہ استعمال فرمایا کہ جتنا گناہ زنا کا ملتا ہے ایسے گناہ ملے گا یہ ایسے عطر لگانے پر کہ جس کی خوشبو مہک رہی ہے اور لوگ متوجہ ہو رہے ہیں۔ اس لیے عورتوں کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کے عطر کی کیفیت یہ ہو کہ وہ رنگ میں، حیت میں تو گاڑھا ہو لیکن خوشبو میں دھیما ہو، ایسی خوشبو کہ جس کو وہ خود سونگے تو آئے، کوئی اور اس کی خوشبو کو محسوس نہ کرے، ایسی خوشبو۔ تو اس سے بھی بچانے کی ضرورت ہے۔ آپ گفٹ کر رہے ہیں، آپ ہدیہ کر رہے ہیں، تحفے ملا کر دے رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کا بھی آپ دیکھیے کہ شریعت میں کیا نوعیت ہے، کیا حیثیت ہے، کیسا لا کر دینا چاہیے، کس شکل کس شباہت کا ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری وعیدیں ہیں کہ جن سے بچنے کی اور بچانے کی ضرورت ہے۔ ایک اور چیز جس کا برعکس کیا جا رہا ہے آج امت کی بہن بیٹیوں میں، قرآن عظیم الشان سورۃ الاحزاب آیت نمبر 32 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی بیویوں، اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم عام لوگوں کی طرح نہیں ہو، لہٰذا تم نزاکت کے ساتھ بات مت کیا کرو۔ کبھی کوئی ایسا شخص بیجا لالچ کرنے لگے جس کے دل میں روگ ہوتا ہے، اور بات وہ کہو جو بھلائی والی ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ اس آیت نے خواتین کو غیر محرم مردوں سے بات کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ اس میں جان بوجھ کر نزاکت اور کشش پیدا نہیں کرنی چاہیے، اور اپنی بات کسی بد اخلاقی کے بغیر
پھیکے انداز میں کہہ دینی چاہیے۔ غیر محرم سے اگر بات ہو رہی ہے، کسی عورت کی ضرورت پیش آ رہی ہے، تو بہت مٹھاس کے ساتھ اور بہت نرمی کے ساتھ بات نہیں کرنی ہے، ایسے کرنی ہے کہ آپ کی ترش روئی بھی ظاہر نہ ہو، آپ کا اکڑ پن بھی ظاہر نہ ہو، اور سامنے والے کو آپ کی نزاکت کا بھی احساس نہ ہو۔ آج دیکھیے آپ گھر کے مردوں کے ساتھ بات کرنے کا انداز اور غیر محرم کے ساتھ اگر بات کرنے کی نوبت آ رہی تو انداز کیا ہو رہا ہے، قرآنی آیت کے ایک دم متضاد۔ قرآن نے سکھایا ہے، بات کرنے کا انداز بھی سکھایا ہے۔ تو یہ لہجے میں، اپنے لہجے میں ایسا انداز کہ جس میں فطری طور پر عورت کی آواز میں نسوانیت ہوتی ہے، تو وہ اپنی آواز میں تھوڑا سا کڑک پن لائے۔ غیر محرم کے ساتھ جب وہ بات کرے تو بہت زیادہ مٹھاس والی، نرمی والی بات نہ کرے۔ یہ ایک اور پہلو تھا کہ جس کی طرف نشاندہی کرنے کی ضرورت تھی۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو امت کی بہن بیٹیوں کو سلیقہ سکھا رہی ہے، تہذیب سکھا رہی ہے، شائستگی سکھا رہی ہے۔ اسلامی تعلیمات کے ساتھ عمل میں عافیت ہے، سلامتی ہے، اور ہر اس برائی کا خاتمہ ہے کہ جو پنپ سکتی ہے، آ سکتی ہے کسی بھی راستے سے۔ تو اس لیے شریعت کی جملہ تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جتنے بھی رہنمائی والی چیزیں شریعت نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم کو بتائی ہے ان پر عمل کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، امت کی بہن بیٹیوں کو اسلامی مزاج کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور احکامات خداوندی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔